جنہیں اصحاب بدر میں عشرہ مبشرہ میں ہونے کا اعزاز حاصل ہے، اور بعض ہستیاں ایسی ہیں جو پیدا بعد میں ہوئے یا اسلام بعد میں قبول کیا، لیکن علم کی وجہ سے اللہ نے انہیں بڑا بلند مقام عطا فرما دیا۔ انہی ہستیوں میں ایک سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے کہ جب نبی علیہ السلام کی وفات ہوتی ہے نا تو حضرت عبداللہ بن عباس 13 برس کے تھے۔ جب پیدا ہوئے نا تو ان کی والدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ہاتھوں پر اٹھایا ہوا نبی علیہ السلام کے پاس لے کر آئی، تو نبی علیہ السلام نے اپنے لعاب دہن کے ساتھ انہیں گھٹی دی، یعنی عبداللہ بن عباس کے پیٹ میں جو پہلی چیز جاتی ہے وہ نبی علیہ السلام کا تھوک مبارک تھا۔ تھوڑے سے بڑے ہوئے تو نبی علیہ السلام کی خدمت کے لیے وقف کر دیا، سفر میں حضر میں نبی علیہ السلام کے ساتھ رہتے، خدمت کرتے۔ ایک دن تو رات کے وقت آتے ہیں، رات ہی سیدہ میمونہ اپنی خالہ کے گھر گزارتے ہیں، پانی بھرا نبی علیہ السلام کی چارپائی کے پاس رکھ دیا۔ آقا علیہ السلام رات کو اٹھتے ہیں، پانی کو دیکھا، طبیعت خوش ہو گئی، فرمایا میمونہ یہ پانی کس نے رکھا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ ابن عباس نے پانی رکھا ہے۔ تو فرمایا اللہم تأویلہ وعلمہ فقہہ فی الدین، اے اللہ اسے قرآن کی تفسیر کا علم دے دے اور دین کے اندر اسے سمجھ عطا فرما۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ان لوگوں میں سے تھے جن کے دل انتہائی پکیزہ اور حافظہ انتہائی مضبوط تھا کہ آج کے شاید جدید ریکارڈنگ سسٹم بھی حضرت عبداللہ بن عباس کے حافظے کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اتنا مضبوط حافظہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا کہ 13 برس کی عمر ہے جب نبی علیہ السلام فوت ہوئے نا، اس وقت انہیں 1640 روایات یاد ہیں۔ اس وقت انہیں قرآن کے اہم مقامات کی مکمل تفاسیر یاد ہیں۔ اس وقت انہیں قرآن کریم پر گہری نظر کے بڑے بڑے صحابہ آ کر یہ 13 سال کے بچے سے مسئلہ پوچھا کرتے تھے۔ اسی وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو اپنی شورا ترتیب دی تھی ان میں ایک نام ابن عباس کا بھی تھا۔ 13 سال کا بچہ ہے لیکن بڑی اسلامی مملکت جو ریاست ہے اس کا ایک جو شورا کا رکن تھا وہ بھی تھا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو علم پر گہری نظر تھی سیدنا عبداللہ بن عباس کی، یہ ان دعاؤں کا ثمر تھا جو نبی علیہ السلام نے ان کے لیے کی تھی۔ ایک مرتبہ نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رات گھر گزاری، نبی علیہ السلام رات کو کھڑے ہوئے نماز پڑھنے کے لیے، تو ابن عباس بھی کھڑے ہو گئے پیچھے نبی علیہ السلام کے نہ جا کر۔ تو نبی علیہ السلام نے 1-2 مرتبہ اشارہ کیا کہ آگے آ جاؤ، یہ کھڑے رہے پیچھے ہی۔ تو نبی علیہ السلام نے نا نماز جب مکمل کر لی فرمایا اے عبداللہ آگے کیوں نہیں آئے، میرے ساتھ کیوں نہیں کھڑے ہوئے؟ تو کہنے لگے اللہ کے رسول میں ابھی بچہ ہوں اور آپ کی نبوت کا جلال ایسا ہے، روب دبدبہ ایسا ہے کہ میں آپ کے پہلو میں کھڑا ہونے کی سخت نہیں رکھتا۔ جب یہ بات کی نا تو نبی علیہ السلام نے فوراً ہاتھ اٹھا لیے اور فرمایا اے اللہ ابن عباس کو معاف فرما دے اور اسے علم عطا فرما دے۔ یہ دعا دی۔ اس کے بعد نبی علیہ السلام کے یہ پیارے صحابی بیان کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے مجھے بے شمار علم عطا فرمانے، یعنی جو بات سنتا تھا نا حدیث کی قرآن کی کبھی میں بھولا نہیں کرتا تھا۔ اس قدر زیادہ اللہ نے علم عطا فرمایا کہ ایک صحابی بیان کرتے ہیں کہ میں گزر رہا تھا، میں نے دیکھا کہ عبداللہ بن عباس کے گھر کے باہر لوگ جو گلی کے اندر بہت زیادہ تعداد کے اندر کھڑے ہوئے ہیں۔ میں حیران ہوا، میں نے کہا اتنی زیادہ تعداد ابن عباس کے گھر کے باہر؟ میں گیا گھر کے اندر تو میں نے جا کر بتایا کہ اس قدر زیادہ لوگ آپ کے گھر کے باہر کھڑے ہوئے ہیں۔
فرماتے اچھا پانی لے کر آؤ، میں پانی لے کر آیا، وضو کروایا۔ فرمایا اب ان لوگوں کو آواز دو جنہوں نے قرآن کے الفاظ کے بارے میں سوالات کرنے ہیں یا قراتوں کے بارے میں سوال کرنے ہیں، وہ لوگ اندر آ جائیں۔ کہتے ہیں جب میں نے آواز دی تو اتنے لوگ اندر آ گئے کہ سارا گھر حضرت ابن عباس کا کھچا کھچ لوگوں سے بھر گیا۔ ہر بندے نے سوال کیا، ایک ایک کر کے سوال کرتے جاتے، ہر بندے کا تسلی بخش جواب دیا۔ جب سارے لوگ ہو چکے، فرمایا اب تم چلے جاؤ اپنے باقی بھائیوں کے لیے جگہ خالی کرو۔ پھر مجھے کہا کہ ان لوگوں کو آواز دو جو قرآن کے تفسیر کے بارے میں سوال کرنا چاہتے ہیں۔ فرمایا پھر میں نے آواز دی تو اتنے لوگ اندر آئے کہ گھر بھر جاتا ہے۔ ہر بندے کو تسلی بخش جواب دیا۔ فرمایا اپنے بھائیوں کے لیے جگہ خالی کرو۔ پھر فرمایا ان لوگوں کو بلاؤ جو حلال و حرام کے بارے میں سوال کرنا چاہتے ہیں۔ ان لوگوں کو بلایا گیا، گھر بھر گیا۔ فرماتے اللہ قسم ایک بھی بندہ ایسا نہیں تھا جس کے سوال کا جواب نہیں دیا، ہر بندے کو مطمئن کیا۔ فرمایا اب اپنے بھائیوں کے لیے جگہ خالی کرو، چلے جاؤ۔ وہ چلے گئے۔ فرمایا اب ان لوگوں کو بلاؤ جو وراثت کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ فرمایا جب میں نے وراثت کے حوالے سے کہا نا کہ وہ لوگ اندر آئے جنہوں نے وراثت کے بارے میں پوچھنا ہے، اتنے لوگ اندر آ گئے، اتنے لوگ کہ حضرت ابن عباس کے گھر کی جگہ کم پڑ گئی۔ اتنے لوگوں نے وراثت کے سوال کرنے تھے۔ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نا ان لوگوں کے ہر کا تسلی بخش جواب دیا۔ فرمایا اب وہ لوگوں کو بلاؤ جو شعر و شاعری کے بارے میں یا عرب کے جو غریب الفاظ ہیں نا عربی کے، ان کے بارے میں سوال کرنا چاہتے ہیں تو انہیں بلا لو۔ پھر گھر بھر جاتا ہے۔ فرماتے ہیں میں عبداللہ بن عباس کی علم کی یہ شان دیکھ کر بے ساختہ میری زبان سے نکل پڑا کہ اللہ کی قسم کائنات میں اب اس وقت سب سے بڑا عالم اللہ نے عبداللہ بن عباس کو بنایا ہے۔ اور میں نے کہا اے قریش کے لوگوں، تم صرف ابن عباس کے علم پر ہی فخر کرو نا کہ اللہ نے تمہیں ابن عباس جیسی شخصیت دی ہے، تو یہ بھی تمہارے لیے کم نہیں ہوگا۔ یہ ابن عباس ہی کافی ہے تمہارے لیے تو فخر کے لیے، باقی چیزیں حسب و نسب تو ایک جگہ پر رہ گیا۔ تو فرماتے ہیں اس طرح میں نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کو دیکھا۔ حافظہ بھی اللہ نے بڑا مضبوط دیا تھا۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خوارج علیحدہ ہوئے نا، بے شمار تعداد ان کی کم و بیش 30,000 کے قریب وہ لوگ علیحدہ ہو گئے۔ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی کے پاس آئے، چاچا زاد بھائی بھی تھے۔ کہنے لگے کہ امیر المومنین اگر آپ مجھے کہیں میں ان سے بات کروں جا کر، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ پیارے داماد سیدنا علی اور مرتضیٰ فرمانے لگے کہ نہیں بھائی تجھے قتل کر دیں گے۔ فرمایا نہیں ایک مرتبہ مجھے جانے دو۔ فرمایا ٹھیک ہے چلے جاؤ۔ آپ نے نا وہ جب ان کے پاس گئے، انہوں نے دیکھا ابن عباس آیا، بڑی عزت کی، بٹھایا۔ چند لوگ ایسے تھے فرمایا کہ انہوں نے میری طرف کوئی توجہ نہیں کی، اپنے کام کاج میں مصروف رہے۔ تو میں نے ان سب کو مخاطب کیا، اپنے پاس بٹھایا۔ میں نے کہا کہ کیا مسئلہ ہے کہ تم سیدنا علی المرتضیٰ سے ناراض ہو؟ وہ کہنے لگے ہمیں 3 اعتراض ہیں سیدنا علی پر، اس لیے ہم ناراض ہیں۔ پہلے نمبر پر اعتراض یہ ہے کہ انہوں نے انسانوں کو حاکم بنا لیا ہے انسانوں کے معاملے میں، حالانکہ حاکم قرآن کو ہونا چاہیے تھا، وہ ہر فیصلہ قرآن سے لیتے، لیکن انہوں نے اپنے اور معاویہ اور اپنے اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان جو جنگیں ہوئی ہیں حاکم انہوں نے لوگوں کو بنا لیا ہے۔ دوسرا اعتراض ہمارا یہ ہے انہوں نے حضرت عائشہ اور معاویہ کے ساتھ جنگیں کی، انہیں نہ لونڈیاں بنایا، نہ ان کے قیدیوں کو قید کیا، نہ مال غنیمت کو لوٹا ہے۔ تیسرا اعتراض ہمارا یہ ہے کہ انہوں نے اپنے نام سے امیر المومنین کا لفظ ختم کر دیا۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اگر میں تمہیں ان کے تسلی بخش جواب دے دوں قرآن اور حدیث سے، مطمئن ہو جاؤ گے، اعتراضات ختم کر لو گے؟ کہنے لگے ہمارے اعتراض ختم ہو جائیں گے۔ فرمایا پہلا اعتراض تم نے یہ کیا کہ حاکم انسانوں کے معاملے میں انسانوں کو بنایا۔
فرمایا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تقتلوا الصید وانتم حرم ومن قتلہ منکم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم یحکم بہ ذوی عدل منکم۔ اللہ فرماتے ہیں حرام کی حالت میں اگر تم خرگوش کو یا کسی شکار کو شکار کر لو، اس کے بدلے میں ایک جانور تم نے اللہ کے راستے میں ذبح کرنا ہے، اور اس کا فیصلہ تم میں سے 2 عادل انسان کریں گے۔ فرمایا میں تمہیں اللہ کی قسم دیتا ہوں خرگوش کی جان زیادہ قیمتی ہے کہ اس کے معاملے میں انسان کو حاکم بنایا جائے، یا انسان کی جان زیادہ قیمتی ہے کہ اس کے لیے انسان کو حاکم بنایا جائے؟ کہنے لگے انسان کی جان زیادہ قیمتی ہے۔ تو فرمایا یہ اعتراض تمہارا ختم ہو گیا؟ کہنے لگے ہو گیا ہے، ہمیں قرآن سے دلیل مل گئی۔ فرمایا دوسرا اعتراض تمہارا یہ ہے، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جنگ کی مال غنیمت نہیں لوٹا۔ فرمایا اگر تم سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ماں نہیں مانتے تو تم کافر ہو، کیونکہ قرآن کہتا ہے النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، اور دوسرے نمبر پر یہ مومنوں کی ماں ہے، تم انہیں ماں نہیں مانتے تو کافر ہو جاؤ گے، اور اگر جان بوجھ کر ماں مانا بھی پھر بھی مال غنیمت لوٹا پھر بھی کافر ہو جاؤ گے۔ بتاؤ اب کیا کرنا ہے؟ کہنے لگے جی ہمارا یہ اعتراض بھی ختم ہوا۔ تیسرے نمبر پر امیر المومنین کا لفظ اپنے نام سے ختم کیوں کیا؟ تو انہیں مخاطب کر کے فرمانے لگے صلح حدیبیہ کا واقعہ یاد ہے جب نبی علیہ السلام نے آخر پر لکھا تھا یہ ساری شرائط محمد الرسول اللہ کی طرف سے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، تو انہوں نے کہا جی اگر ہم آپ کو رسول اللہ مانتے ہوتے تو عمرہ نہ کرنے دیتے، رسول اللہ مانتے ہوتے تو تمہارے ساتھ جنگیں کیوں کرتے، یہ رسول اللہ مٹا دیا جائے۔ فرمایا نبی علیہ السلام نے اپنے نام کے ساتھ محمد سے آگے رسول اللہ کو مٹا دیا تھا۔ فرمایا ان کے ماننے یا نہ ماننے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، میں نے اللہ کا رسول ہی رہنا ہے۔ تو کہنے لگے رسول کی ڈگری اللہ کی طرف سے ہے، وہ اللہ کے رسول نے اپنے نام سے مٹا دی۔ امیر المومنین کا لقب تو لوگوں نے خود لگایا ہے، اگر علی نے یہ مٹا دیا تو اس میں مذائقہ کیا ہے، اس میں حرج والی بات کیا ہے؟ وہ گنہگار تو نہیں ہوئے یہ مٹا کر، 20,000 لوگ توبہ کر کے دوبارہ حضرت علی کے ساتھ مل گئے تھے۔ حضرت ابن عباس کی یہ بات سن کر نا 20,000 لوگوں نے دوبارہ توبہ کر کے حضرت علی کے ساتھ آ گئے، شامل ہو گئے۔ اتنا پیارا، اتنا مضبوط حافظہ اور اتنا قوت حافظہ تھی، یعنی کہ سمجھانے کا انداز، فہم و فراست، فصاحت و بلاغت اللہ نے کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ مسروق بن اجدہ فرماتے ہیں اللہ قسم جب میں ابن عباس کو دیکھتا ہوں نا تو میں کہتا ہوں اس سے زیادہ خوبصورت چہرے والا کوئی ہے ہی نہیں، جب میں اس کو بولتا ہوا دیکھتا ہوں تو میں کہتا ہوں اس سے زیادہ فصاحت و بلاغت والا انسان بھی نہیں ہے، اور جب وہ درس دیتے ہیں نا، کوئی حدیث ہمیں سمجھا رہے ہوتے ہیں یا قرآن کی آیت پر درس دیتے ہیں تو میں کہتا ہوں اللہ قسم کائنات میں اس سے بڑا عالم بھی کوئی نہیں ہے۔ مسروق بن اجدہ سب سے بڑے تابعی ہیں، کبار التابعین، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے خاص شاگرد ہیں۔ وہ فرمایا کرتے تھے کہ ان سے زیادہ نہ کوئی خوبصورت ہے، نہ فصیح و بلیغ ہے، نہ کوئی بڑا عالم ہے ان سے۔ کون؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی کوئی مشورہ کرتے نا فرمایا کرتے تھے ابن عباس کو بھی بلا لو۔ حضرت عبداللہ بن عباس عمر نوجوان تھے، 15-16 سال کی عمر تھی اس وقت، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر خاص مشورے میں شامل کیا کرتے۔ لوگوں نے جو کبار صحابہ تھے انہوں نے اعتراض کر دیا ہماری اولادیں بھی جوان ہیں، آپ صرف عبداللہ بن عباس کو بلاتے ہیں اپنی مجلس میں، باقیوں کو بھول جاتے ہیں، یہ مجلس شورا ہوتی ہے، اس میں صرف بزرگ لوگوں کو بلایا کریں جو شورا کے اہم رکن ہیں۔ ساری شورا کو نا
حضرت عمر نے بلا لیا ایک دن، حضرت ابن عباس کو بھی بلایا اور اپنے ساتھ بٹھا لیا، دائیں طرف سے سوال کرنا شروع کیا، فرمایا اذا جاء نصر اللہ والفتح، مجھے بتاؤ اس آیت سے ہمیں اشارہ کیا ملتا ہے؟ سارے لوگوں نے کہا جی اس آیت سے اشارہ یہ ملتا ہے کہ اللہ نے فتح کے دروازے کھول دیے ہیں، لوگ جوگ در جوگ مسلمان ہو رہے، اسلام غالب آ گیا، یہی اشارہ ملتا ہے۔ ایک سے دوسرے تیسرے چوتھے پانچویں سارے صحابہ سے پوچھنے کے بعد نا فرمائے ابن عباس آپ کیا کہتے ہیں اس آیت کے بارے میں؟ تو یہ بچہ ہے لیکن قرآن پر اتنی گہری نظر ہے، فرمایا اذا جاء نصر اللہ والفتح سے اشارہ نبی علیہ السلام کی موت کی طرف ہو رہا ہے، موت کی طرف اشارہ ہو رہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ کی قسم یہی حق ہے، اس صورت سے نبی علیہ السلام کی موت کی طرف اشارہ ہے کہ اے نبی تو نے اپنا کام مکمل کر دیا ہے۔ جب کوئی نبی کائنات میں اپنا کام مکمل کر دے اللہ دنیا سے اٹھا کر اسے جنتیں عطا فرما دیتا ہے، تو کام تیرا مکمل ہو گیا۔ فرمایا صحابہ اس لیے میں ابن عباس کو اپنی مجلس کے اندر بٹھاتا ہوں، شورا کا رکن بنایا ہوا ہے، اسی لیے جب کوئی اہم معاملہ ہوتا ہے تو انہیں بلا لیا کرتا ہوں۔ اس کے بعد کسی صحابی نے اعتراض نہیں کیا کہ ابن عباس کیوں شورا کا رکن ہے۔ تو میرے بھائیوں یہ وہ عظیم ہستی ہے، فضائل بے شمار ہے، اللہ کا تقوی اس قدر زیادہ ہے۔ ایک مرتبہ عمرہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں تو ایک تابعی ہیں ان کے شاگرد، وہ فرماتے ہیں جب بھی رات ہوتی نا ہم سفر کی تھکاوٹ کی وجہ سے سو جاتے، صبح تک سوئے رہتے، لیکن ابن عباس آدھی رات سوتے، آدھی رات کے بعد کھڑے ہو جاتے اور اللہ کے سامنے فجر تک روتے رہتے۔ ایک دن نا کہتے ہیں میں نے کہا سنوں تو صحیح ابن عباس اللہ سے باتیں کیا کرتے ہیں، میں بھی اٹھا چھپ کر بیٹھ گئے، ابن عباس تھوڑا سا دور گئے، اللہ کے سامنے رونا شروع کر دیا اور اپنے آپ کو مخاطب کیا کہ اے گنہگار انسان تو گناہ کرتا ہے اور گناہ کر کے تجھے خوشی ملتی ہے اور اللہ کی فرما برداری تجھ پر بوجھل ہو جاتی ہے۔ اے گنہگار انسان یہ یاد رکھ کہ قیامت ان قریب تو اللہ کے سامنے حاضر بھی ہونا ہے۔ اس طرح اپنے آپ کو مخاطب کر رہے ہیں کہ کتنے لوگ ایسے ہوں گے کہ دنیا کے اندر ان کی بڑی عزتیں ہیں لیکن آخرت کے اندر ذلیل و خوار ہو جائیں گے، سارا ان کا معاملہ ریا کی طرف چلا جائے گا۔ پھر کھڑے ہوئے اپنے آپ کو مخاطب یوں کر کے نا کہتے ہیں کھڑے ہوئے اور اللہ کے سامنے تلاوت شروع کر دی، قیام کیا، تو جب اس آیت پر پہنچے نا وجاءت سکرۃ الموت بالحق ذالک ما کنت منہ تحید، کہ بے شک موت کی سختیاں برحق ہیں وہ آ کر ہی رہیں گی، کہتے ہیں ان کی ہچکی بن جاتی ہے، رونا شروع کر دیا یہاں تک کہ فجر کی اذانیں شروع ہو گئی، آپ بار بار یہی آیت پڑھ رہے تھے، اللہ کے سامنے کھڑے ہوئے یہی آیت پڑھ رہے تھے اور رو رہے تھے زار و پیطار۔ میرے بھائیو یہ تقویٰ تھا۔ جب فوت ہوئے ہیں کم و بیش 73 سال کی عمر ہے، محمد بن حنفیہ علیہ الرحمہ سیدنا علی المرتضیٰ کے فرزند نے ان کا نماز جنازہ پڑھایا اور یہ آواز آ رہی ہے، سارے جنازے کے اندر لوگ سن رہے ہیں یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ یہ اس وقت یہ جنازہ جب پڑھ رہے ہیں نا، جنازے کے بعد میت کو اٹھایا گیا، قبرستان کی طرف لے جایا گیا، ساتھ ساتھ یہ قرآن کی آیات کی غیب سے آوازیں آ رہی ہیں۔ جب قبر میں لٹایا گیا نا، سینے سے ایک سفید رنگ کا پرندہ نکلتا ہے اور وہ بھی یہی آیت پڑھتا ہوا آسمان کی طرف چڑھ جاتا ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے مطمئن روح اپنے رب کی طرف